تو آپ کے اوپر تہجد فرض نہیں ہے. آپ سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کر، بے خوف ہو کر سو جائیں، جو میں نے بتایا یہ پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں. بیچ کا جو ٹائم ہے وہ سارا جب عبادت میں شمار ہو رہا ہے تو پھر نفل کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ کا یقین نہیں. ہاں اگر بیچ میں آنکھ کھل جاتی ہے، 2 رات 4 5 6 8 10 جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. اور یہ بھی غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 12 دفعہ قل هو اللہ، پھر دوسری میں 11، پھر 10، پھر 9، پھر 8. یہ تو آپ کو الجھانے والی بات ہے. میں تو کبھی نہ پڑھوں، کبھی نہیں پڑھوں. میں گنتیاں کروں یا اس سے نہ لگاؤں؟ میں کمال کی بات ہے یار. میں گنتی میں نہ پھنس جاؤں تسبیح میں کہ میں کتنی دفعہ پڑھ گیا، نہیں 10 دفعہ، نہیں 12 دفعہ پڑھ. او اپنا دھیان ایک کی طرف لگا دے. چاہے 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھی ہو، جب دل کرتا ہے تو رکوع میں چلے جاؤ. اور اگر 50 دفعہ پڑھی ہے تب بھی اگر تیرا دھیان ہٹ رہا ہے وہاں سے تو پھر رکوع میں چلے جاؤ. کوئی ضرورت نہیں ہے گنتی کرنے کی. اپنے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، سب کے پاس تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، کبھی میرے پاس آج تک تسبیح دیکھی آپ نے؟ ہاں میری جماعت کے پاس دیکھی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا ہتھ تسبیح پھڑ کے. تسبیح یاری کرنی اور حساب کرنا کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، میں نے 200. ہاں وقت کے تعین، میں یہ نہیں کہتا کہ تسبیح نہیں اٹھانی چاہیے، اٹھاؤ. وقت کے تعین کے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے 100 دفعہ یا 400 دفعہ یا 500 دفعہ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے کام کرنے ہیں، تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں کتنی دیر تک یہ پڑھوں، تو تسبیح ہاتھ میں لے لو، کوئی بات نہیں ہے. اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، 200 300، بس اب ختم، اب میں اٹھ رہا ہوں، اب میں اٹھ رہا ہوں. تو میں منع نہیں کرتا کہ تسبیح نہ اٹھاؤ، آپ اٹھاؤ، لیکن کسی مقصد کے لیے، ٹائم کے فٹنگ کے لیے، وقت کی تعین کے لیے اس کو اٹھا سکتے ہو. باقی کیا حساب کرو گے اللہ کے ساتھ کہ میں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہے، اتنی دفعہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تسبیح ہے ہی بدعت. تسبیح خود بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تسبیح نہیں تھی. تسبیح بلکہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہو اور ایک ہاتھ میں عصا ہو، تو عصا کون سے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور تسبیح کون سے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ تو فرمایا علماء کرام نے کہ عصا سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور تسبیح الٹے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ عصا سنت ہے اور تسبیح بدعت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا مطلب؟